إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج تقریباً ایک مہینے کے وقفے کے بعد اپنی ترجمہ کلاس وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جہاں ہم نے رمضان المبارک سے پہلے چھوڑی تھی. آج 5 اور 6 شوال المکرم 1432 ہجری کی درمیانی رات ہے. 3 ستمبر 2011 اور ہفتے کا دن ہے. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکۃ مبارکا وہ ہے جو کہ بکے میں ہے. یہ بکہ اور مکہ یہ دو پروننسیشن ہیں جو کہ مکہ شہر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. عربی زبان میں بکہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مکہ بھی. یہ ڈائلیکٹس کا فرق ہے. پنجابی زبان میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے دو الفاظ استعمال ملتے جلتے استعمال ہوتے ہیں. تو عربی کے بھی یہ دو الفاظ بکہ اور مکہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی عبادت خانے کے طور پر للذی ببکۃ مبارکہ وہ ہے جو کہ بکہ ہے برکت والی جگہ ہے. وہدی للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت الحرام مسجد الحرام ہے اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. تو سب سے پہلے مکہ جو تھا اس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی. پھر بعد میں جب حالات کے ساتھ اور مختلف حوادث گزرے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئیں اس کی عمارت بھی گر گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں دکھائیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ریکنسٹرکشن کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ شریف کو تعمیر کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وہ دوبارہ اس کی تعمیر تھی. پہلے سے مکہ شریف موجود تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے. تقریباً 4-5 ہزار سالہ انسانی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں موحدین بھی موجود تھے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے. تو پہلا گھر جو آدم علیہ السلام کے لیے بھی عبادت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں جو خانہ کعبہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں روشن نشانیاں ہیں جن میں سے ایک بڑی روشن نشانی ہے مقام ابراہیم. اور روشن نشانیوں میں حجر اسود بھی موجود ہے جو جنت کا یاقوت ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ جنت کا یاقوت ہے حجر اسود. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا ہے زمین کے اوپر.
اسی طریقے سے صفا اور مروہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بناؤ. تو مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وہ آج بھی جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ جس دیوار کے اندر ہے، اس دیوار کے سامنے بالکل تھوڑے سے فاصلے کے اوپر وہ گولڈن کلر کا ایک ایسے کر کے عمارت سی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. یہ سراپا امن ہے یہ جگہ. اور بلکہ یہ ٹریڈیشن اس قدر عام تھی کہ مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ ان کا دین ٹیمپرڈ فارم میں تھا، تعریف شدہ تھا، ان کو اپنا کوئی جانی دشمن بھی، اپنے باپ کا اور بیٹے کا قاتل بھی اگر مل جاتا خانہ کعبے کے اندر تو اس سے بدلہ نہیں اتارتے تھے. یعنی خانہ کعبے کا جو امن کا گھر ہونا، یہ مشرکین مکہ میں بھی اس کا رواج موجود تھا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے، لوگوں پر یہ فرض ہے، علی الناس، لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے، حج البیت، کہ اللہ تعالی کے گھر کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا فائنینشلی بھی، صحت کے اعتبار سے بھی اور اپنے سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو سفر اختیار کر سکتا ہے وہ حج کا سفر اختیار کرے. یہ اللہ تعالی کا حق ہے اس کے بندوں پر. ومن کفر، اور جو کوئی قدرت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرے گا، اس کا انکار کر دے گا اپنے عمل سے. ایک تو ہے عقیدے سے انکار، ایک ہے عمل سے انکار، دونوں قسم کے انکار. جو بھی اپنے عمل سے یا عقیدے سے بیت اللہ شریف کے حج کا انکار کر دے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج ہے کہ لوگ آ کے اس کے گھر کا حج کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بھلے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی وہ پیروی کریں، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے. جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وہ حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ شخص بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا اگر حج اس کا مقبول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں حج کرنے سے کفر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسری چیز نماز کو قائم کرو. تیسری چیز زکوٰۃ دو. چوتھی چیز اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو. اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھو. تو یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی لے کے ہیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. اس میں یہ شروع میں بات موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد، جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تو اس میں جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید کا اقرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ پہلی چیز. نماز کو قائم کرنا دوسری چیز. تیسری چیز زکوٰۃ دینا. چوتھا رمضان کے روزے. یہ بعض روایتوں میں حج چوتھے نمبر پر اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے. لیکن یہ 5 بنیادی اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر یہاں بھی آ گیا. اب چونکہ سورہ آل عمران جو ہے یہ کرسچنز کو ایڈریس کرتی ہے پرائمری طور پر، کرسچنز کی جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اور میں نے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس کی جو شروع کی آیات ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھی کہ کرسچنز کے کون سے نظریات غلط ہیں، کون سے ان کے نظریات ٹھیک ہیں، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی خرابیاں کیا ہیں، لیکن پرائمری طور پر کرسچنز کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو اب ان سے کنکلوڈنگ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کا نصف حصہ سورہ آل عمران کا ختم ہوگا، پھر اگلا نصف شروع ہو جائے گا جس میں پھر اگلے نصف میں بھی پہلے 6 رکوع جو ہے
وہ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے، 60 آیات کے اندر 6 رکوع. کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کیا عتاب آیا ان کے اوپر، اور مستقبل میں مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی گئیں. تو اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، او پیپل آف دا بک. بائبل کہتے ہیں لیٹن لینگویج کے اندر بک کو، تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بائبل کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو پیپل آف دا بک، اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا، کہ جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس قرآن سے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہی آگے یہودیوں میں ہی سیدنا داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے جن پر زبور نازل کی گئی، اور پھر جیوز کے اندر ہی پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے جن پر انجیل نازل کی. 3 بڑی کتابیں نازل کی گئی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات پر گواہ کافی ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود، اس قرآن کی پریڈکشن موجود کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پر یہ کتاب نازل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے. میں ڈیٹیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کتاب الاستثناء چیپٹر میں، ڈیوٹرانومی کے اندر، اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں گاسپل آف جان کے اندر، یوحنا کی انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں. تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ایڈریس کی ہیں اپنے لیکچرز میں، ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں. تو اللہ تعالیٰ تم پر گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اہل کتاب سے، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کس لیے اللہ کے راستے سے روکتے ہو. جس بیچارے کو کوئی بات سمجھ آتی ہے یہودی کو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، تو یہود کے علماء روک دیتے تھے کہ نہیں نہیں ان پر ایمان نہ لاؤ، تم اپنا دین چھوڑ دو گے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے. تو کس لیے تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو. من آمن تبغونها عوجا، اور جو ایمان لا چکا تم چاہتے ہو کہ اس کے راستے کو ٹیڑھا کر دو. وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ دین حق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. اس میں اصل میں بٹوین دا ورڈز دھمکی ہے کہ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی نہیں ہوگی. دنیا جو ہے اس کے اندر جواب دہی نہیں ہے. جواب دہی کا دن آخرت کا دن ہے. دنیا میں تو کھلی چھٹی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، چاہو تو اس کو مان لو، اور گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا، چاہے کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے. اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جیوز اور کرسچنز کا مذہب چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ان گروہ کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، من الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھیر دیں گے کافرین، اور کافر بنا دیں گے. یعنی ان کی تو خواہش ہے کہ جس بندے نے حق قبول کیا وہ کسی طریقے سے ہمارے اندر واپس آ جائے. اس کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بانے جو ہے وہ تراشیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور مسلمانوں تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو حالانکہ اللہ کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں. یعنی اتنا بڑا معجزہ قرآن کا موجود ہے تمہارے سامنے، جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطیوں کو بالکل کرسٹل کلیئر کر کے تمہارے سامنے کر دیا ہے، اور تمہیں ان کے عقائد اور نظریات کی خرابیاں پتہ چل گئی ہیں. کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے ہمارے پروفٹ کو چھوڑ سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اتنی بڑی بات کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہے، آخری حجت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہے. اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سارے کا سارا گیٹ اپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آپ کے بالکل سامنے ہیں کہ ایک شخص جو ان لوگوں میں مبعوث کیا گیا جن کے اندر کوئی تمیز ہی نہیں تھی، اور ایسا سفسٹیکیٹڈ اور ایٹیکیٹس والا انسان ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بہت بڑی دلیل، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حجت دنیا میں۔ اور یہ مضمون سورہ یونس میں جا کے کھلے گا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کہ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، میری اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، کبھی تم نے مجھ سے کوئی ایسی حرکت دیکھی جو عام انسانوں کی حرکات ہوتی ہیں، جو اس معاشرے کے اندر ٹریڈیشنز تھیں، یا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی علم و حکمت کی باتیں سنی تھی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ پڑا؟ نہ میں نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل کی، یہ وحی کا ثبوت ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ میری بڑی ڈائنامک لائف تھی، 40 سال کی، میں ایک کامیاب تاجر تھا اور دوسرے علاقوں میں سفر کر کے چیزیں بیچا کرتا تھا۔ اچانک جب زندگی کا 40واں سال آیا تو زندگی دنیا سے اچاٹ ہوئی، اور جا کر غار ہرا میں نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اچانک جو ہوئی ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ میں نے کوئی پری پلان چیزیں نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو جو کوئی مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بے شک وہ صراط مستقیم تک پہنچا دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے مضبوطی سے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پکڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فزیکل فارم میں تو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکڑنا کیا ہے؟ جو پچھلی آیت میں آ چکا، اسی آیت میں، بلکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول اللہ کو پکڑ لو۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ ہدایت کو پکڑنا ہے۔ تو جس نے قرآن اور سنت کو پکڑ لیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صراط مستقیم حاصل کر لیا۔ تو یہ صراط مستقیم کے نام کے اوپر جو امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جس دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کے ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو بندی اپنے بزرگوں یہ ہے جی صراط الذین انعمت علیہم، اشرف علی تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب۔ بریلوی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ہمارے علی اجویری صاحب، معین الدین چشتی صاحب، سلطان باؤ صاحب، احمد صاحب بریلوی صاحب، یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اور اہل حدیث اپنے بزرگوں کے امام ابن تیمیہ کے، محمد بن عبد الوہاب صاحب، باقی لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، پاسٹ ٹینس ہے، مستقبل کا تو صیغہ ہی نہیں ہے۔ انعام ہوا کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت تک جو لوگ تھے وہ ڈیفینیٹ ہیں جن پر انعام ہوا، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس کے بعد قیامت تک اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں چیک کرنے کا، کوئی کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ٹچ سٹون نہیں ہے جس کے اوپر ہم چیک کر لیں، کیونکہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی مشرک کہتے ہیں، دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کہتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے۔ اہل حدیثوں کو سارے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار ہے، ہم جائیں کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو چیزوں کو پکڑو، اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ اس میں بھی حدیث نہ بھی ہو، قرآن کے اندر یہ بات آ گئی ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیں سورۃ البقرہ جب آدھی ہوئی تھی تو اگلا اس کا نصف جو ہے وہ اسی طرح کی آیات سے شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اب سورہ آل عمران جو ہے وہ یہاں پر نصف 10 رکوع پر مکمل ہوئی، اگلے 10 رکوع جو ہے اگلا نصف ہے سورہ آل عمران کا، اور یہ بھی ایگزیکٹ انہی الفاظ سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ بھائی یہ جو نماز اندر پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں نماز بعد میں پڑھ لیں، کوئی نماز قضا نہیں ہو چلی ہے، درس چھوٹ جائے گا۔ اب مجھے خوش کرنے کے لیے اگر 10 منٹ کے لیے آگے بیٹھنا ہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں نا، سننے کے لیے درس آئے ہیں نا، نماز بعد میں پڑھ لیں۔
تو ان کو بتا دیں گے نماز بعد میں پڑھیں. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتی، اور ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وہ اسی آیت میں آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا خبردار تم اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے ساتھ فرما برداری کی حالت میں ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور دیکھنا تمہیں مت موت آئے الا مگر اس حال میں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم مسلمان مرنا، اللہ کے فرما بردار مرنا. مسلم کہتے ہیں عربی زبان میں فرما بردار کو، تابع فرمان کو، اوبیڈینٹ کو. تو اللہ کے تقوی کا حق یہ ہے کہ فرما برداری کی حالت میں موت آئے. تقوی وقا سے نکلا عربی زبان میں بچنا. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اس کی فرض کردہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا. اور اللہ تعالیٰ ٹوٹل اوبیڈینس چاہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا. اب کسی کو پتا ہے اپنی موت کا وقت کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا. یہ نہ ہو عید والے دن سینما گھر گئے اور وہیں پہ خود کا شملہ اور معاملہ ٹھپ ہو جائے. یعنی کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے غافل نہ ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے نہ ہو. جو شخص سویا ہوا اس کا تو معاملہ ڈفرنٹ ہے. جب تک وہ جاگ رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اس کے اوپر اوبلیگیٹری رکھے ہیں، اس کے اوپر فرض کیے ہیں، ان کو وہ پورا کرے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اب یہ جو آیات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102، اس کے بعد آیت نمبر 103، اس کے بعد آیت نمبر 104، یہ تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج کے اوپر انقلاب برپا کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تین نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے. پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ افراد کی تیاری کی جائے. افراد کیسے ہوں؟ ایسی جماعت تیار ہو کہ جو اللہ کا تقوی رکھتی ہو اور ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں گزارے. اور وہ آیت ہم پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتی، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور وہ سب سے بڑا حق کیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہونا. عثمان بھائی آپ خیال رکھیں، جو بھائی نئے آتے ہیں ان کو قرآن پاک دیں. مجھے یہاں بیٹھ کے تو نہ بتانا پڑے نا. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور ایسا تقوی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کا فرما بردار ہو انسان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے. تو تین نکاتی جو ایجنڈا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے. دوسری بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب ظاہر ہے کہ جو افراد تیار ہوں گے تو ان افراد کو کسی بنیاد کے اوپر جوڑنا ہے. انسانوں کا معاملہ بھیڑ بکریوں والا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہانکنا شروع کر دے تو بھیڑیں ساری ہانکنا شروع اسی طرف چلنا شروع کر دیں گی. انسان ظاہر ہے عقل رکھتا ہے، اپنا ذہن استعمال کرتا ہے. تو ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے کے سارے جو جمعیت ہے وہ اکٹھی ہو جائے. مثال کے طور پر ہماری جتنی بھی ابھی دنیاوی ریولوشنز آئی ہیں،
سوشلزم کی تحریک چلی ہے یا کمیونزم کی تحریک چلی ہے، کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر چڑھی ہے. کہیں کو کتاب جو ہے وہ نظریہ بن گئی، کہیں کو فلسفی نظریہ بن گئی، کہیں کو پرسنالٹی نظریہ بن گئی. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو افراد تیار ہوں ان کے لیے بانڈنگ فیکٹر کیا ہو، کامن فیکٹر. جیسے میاں بیوی ایک خاندان کی شکل میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان کامن فیکٹر اولاد ہوتی ہے. اولاد کی وجہ سے میاں بیوی شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، یار ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے. تو ایک کامن فیکٹر موجود ہوا. تو مسلمانوں کی جو جماعت تیار ہوگی ان کے درمیان کامن فیکٹر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اس کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کیا جائے جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں گی تو ان میں اختلاف ہو جائے گا. کسی ایک مکتبہ فکر کی کتاب ہوگی دوسرا اختلاف کر دے گا، اس کی ہوگی کوئی اور اختلاف کر دے گا. تو مسلمانوں کے درمیان کامن فیکٹر کے طور پر، کامن بانڈ کے طور پر وہ یہ کتاب ہوگی، جو بدقسمتی کے ساتھ آج کل اہل تصوف نے اس کو وہ بیعت کی شکل دے کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو کامن فیکٹر کے طور پہ کہ یہ ہمارے حضرت صاحب ہے، یہ کامن فیکٹر ہے، جو یہ فرما دیں گے چاہے قرآن کے خلاف فرمائیں چاہے حدیث کے خلاف، کسی نے چیک نہیں کرنا، بس یہ حضرت صاحب ہے، سر تسلیم خم ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اور بیعت کی مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت تھی بھائی، وہ بیعت تو ایک معصوم شخص کی بیعت تھی جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بیعت خلافت بھی ہوئی ہے وہ بھی دین کے طور پر بیعت نہیں ہوئی ہے، وہ دنیاوی امور کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان و علی کی بیعت ہوئی ہے. اور وہ ان شرائط کے ساتھ ہوتی تھی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر اندر آپ کی بیعت کرتے ہیں. ایبسولوٹ بیعت نہیں تھی، وہ ایبسولوٹ بیعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. تو اس بیعت کی مثال دینا اور اس کی بنیاد کے اوپر آج جو بیعت کی جا رہی ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. کیونکہ اگر اس بیعت کو ریلیٹ کیا جائے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی بیعت کے ساتھ، تو اس کے بارے میں تو واضح حکم ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی اور شخص بیعت لے اس کو قتل کر دو. تو پاکستان میں میرا خیال ہے 15-20 ہزار پیر تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک پیر ہونا چاہیے نا. پھر اگر اس کی مثال دینی ہے تو وہ خلیفۃ المسلمین دنیا میں ایک ہوگا جس پر سارے جمع ہوں گے. واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دوسرا بیعت لے اس کو قتل کر دو، جس کی پہلے بیعت لے لی گئی وہ خلیفۃ المسلمین ہے. تو اگر بیعت تصوف کو وہاں سے ڈرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر پیر ایک چننا پڑے گا دنیا میں. تو ایک کیا، ادھر تو باپ مرتا ہے تو آگے 4 بیٹے لا رہا ہے، اپنی گدیاں 4 کر لیتے ہیں کیونکہ سورس آف انکم ہے. وہ تو ایک فیکٹری ہوتی ہے جہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، لوگوں کے نذرانے بٹور کے تو آرام سے بیٹھ کے تو اپنا کھانا پینے کا کام کیا جائے. اور اے سی والی گاڑیوں میں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے چمڑی بھی سفید ہوگی تو لوگ کہیں کتنا نور ہے چہرے کے اوپر. نور تو خود بخود آئے گا جب مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، رزق حلال نہیں کمانا پڑے گا، گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کی آمدن ہوگی بغیر محنت کے، تو نور تو خود بخود چڑھے گا. تو لوگ ہمارے بولے بالے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو کامن فیکٹر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کا دوسرا نقطہ کہ کامن فیکٹر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. اب اس آیت میں تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے بولنے کے لیے اس ایک آیت کے اوپر. پہلی بات میں نے یہ جو ترجمہ کیا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے تو یہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حبل اللہ کی رسی ارشاد فرمایا. لہذا ہمارے جو مولوی اپنی طرح سے تفسیریں کرتے ہیں جی رسی ہوتی ہے، جی رسی کے کتنے ریشے ہوتے ہیں، ایک ریشہ اللہ کی محبت کا ہے، ایک رسول اللہ کی محبت کا ہے، ایک اہل بیت کی محبت کا ہے، ایک صحابہ کی محبت کا ہے، ایک پیر کی محبت کا ہے، تو وہ سارے مل کے تو یہ رسی بن جاتی ہے. یہ بھائی رسی جو ہے نا یہ پاکستان کی بنائی ہوئی رسی ہے. اللہ کی جو رسی ہے وہ یہ نہیں ہے، اللہ کی رسی ہے قرآن. وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. یہ حدیث اصول کافی میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں 4 سند اس حدیث کی موجود ہیں. کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
6225, 6226, 6227, 6228 4 حدیثیں صحیح مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر جب مدینہ شریف آ رہے تھے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا، غدیر خم، اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یوں ہیں جو ہمارے منہج پہ بھی لکھے ہوئے ہیں: اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لہذا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، چاہے یزید ہو یا عبید اللہ ابن زیاد ہو، جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین کے قتل کے اندر جان بوجھ کر حصہ لیا یا انجانے میں کسی بھی معاملے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے صحابہ کرام کے بغض کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو اپنی زبان کے نشتر کا نشانہ بنایا، وہ بھی اہل بیت ہیں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور تمام صحیح العقیدہ علماء و محدثین اور اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا. اور جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی محبت نہیں کرتے، نہ ہم ان کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ دوسری چیز، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، لیکن مسلمان کہہ رہا ہے میں نے فرقے بنانے ہیں. میں نے انڈیا کے شہر دیوبند کے نام پہ ایک فرقہ بنانا ہے انڈیا پاکستان میں، اور مشرق کے باہر بھی انڈیا کے شہر کا نام لکھنا ہے. انڈیا کے شہر بریلی کے نام کے اوپر میں نے فرقہ بنانا ہے اور مشرق کے بعد بریلی لکھنا ہے. مشرق کے بعد میں نے اہل حدیث لکھنا ہے. تو جب تک میں اپنے فرقے کا نام نہیں لکھوں گا تو کیسے پتہ چلے گا کون سا مسلمان؟ کیونکہ میں نے تو فرقوں والا مسلمان بننا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ خالی مسلمان تھے، سادے. تو میں تو لش پش والا مسلمان بنوں گا، اپنے فرقوں کے نام بھی لکھوں گا، پھر فرقوں کے اندر مزید فرقوں کے نام، پھر اس کے اندر اپنے بزرگوں کی نسبتیں بھی لگاؤں گا. کوئی اپنا وہ قادری کہے گا، کوئی چشتی کہے گا، کوئی نقشبندی کہے گا، کوئی اویسی کہے گا، کوئی ادریسی کہے گا. میری تو تسلی نہیں ہونی جب تک میں ایک ایک نسبتیں اپنے ساتھ لگا کے فرقے در فرقے نہ بنا لوں. کیا صحابہ کرام مسجدوں کے باہر یہ نام لکھتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے کوئی فرقہ بنایا ہوا تھا؟ پھر مسجدوں کے اندر یہ لکھنا مان علی و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور نیچے لکھا ہو اہل سنت والجماعت، انفی دیوبندی، انفی بریلوی، اہل حدیث. تو پھر اوپر مان علی و صحابی کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تھے، یہ سادے سے مسلمان تھے. اسی پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا. ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہم بھی کہہ رہے ہوں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تمنا کریں گے قیامت والے دن کفار کاش دنیا میں مسلمان ہوتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الحج کے آخری رکوع میں فرما رہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، مسلمان کہلانا کافی نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ کیسے پتا چلے گا کون سا مسلمان. تو اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا کہ مسلمان مسلمان مسلمان؟ وہ جی حدیث میں آیا ابو داؤد اور ترمذی میں، صحیح حدیث ہے کہ میری امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں. اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرقے بناؤ؟
اس میں تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تم بچنا۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے، اگر کوئی بیوقوف بخاری مسلم کی حدیث سے یہ مطلب نکالے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ان کا جسم نظر آئے گا، وہ لباس پہنے ہوئے اور نہ پہنے ہوئے برابر ہوں گی، ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو یہ لباس بنانے شروع کر دیے جائیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کام نہ کرنا، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، تم اس کا حصہ نہ بننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا، قرآن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرقے بناؤ؟ یہ تو آپ نے پروفیسی کے طور پر، پریڈکشن کے طور پر، ایک غیبی خبر کے طور پر جو اللہ نے ان کو دی تھی، امت کو تنبیہ کی کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا، فرقے بن جائیں گے، اور فرمایا ایک جماعت حق پر ہوگی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، اور وہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سٹارٹ ہوگا، قیامت تک حق پر رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کون سا گروہ سٹارٹ ہوا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ محدثین نے اگر اہل سنت کی ٹرمنالوجی اڈاپٹ کی تو ایز اے فرقہ نہیں اڈاپٹ کی، ایز اے فکر اڈاپٹ کی۔ کسی محدث کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ میرا فرقہ اہل سنت ہے۔ جب صحابہ کرام کی گستاخیاں شروع ہوئیں اور روافض الگ ہوئے، معتزلہ الگ ہوئے، خوارج الگ ہوئے، اسی طریقے سے کوفی نجدی لوگ الگ ہوئے، اس وقت صحابہ کرام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت پر، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، پوچھا گیا کون سا گروہ حق پر ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی سے نکلا لفظ اہل سنت والجماعت۔ لیکن یہ پاکستان والا اہل سنت والجماعت نہیں ہے کہ جہاں شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھا ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں روح افزا ہے۔ یہاں 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لکھ لیا ہے۔ 1896 کے اندر آگے بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بنا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ بریلوی اہل سنت والجماعت لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب لوگوں نے اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لکھنا شروع کیا ہے۔ لکھنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن جائے گا جب تک کہ اس کے اعمال نہیں وہ ہوں گے، اس کے عقائد و نظریات وہ نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں ہوں گے۔ اگر اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے فرقے کے پیچھے چل رہے تو اہل سنت والجماعت کہاں سے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نعمت یاد کروا رہے ہیں، اس وقت صحابہ کرام کو اور آج ہمیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے قبائل آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے۔ یہودیوں کے قبائل اوس اور خزرج کے درمیان کئی 100 سال سے لڑائیاں جاری تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے امن ہوا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم بن گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی۔ یعنی اللہ کی نعمت وہ کون سی؟ اسلام، اور اس کی پریکٹیکل فارم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، جس کی وجہ سے تمہاری آپس کے اختلافات اور چپکلشیں ختم ہوئی اور تم ایک ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دیکھو تم تو دوزخ کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسے پتنگے آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ وہی چیز کہ تم تو دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کی وجہ سے بچا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن فرمایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دیکھو اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت کہیں پا جاؤ، ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہو۔ کھول کھول کے کیا بتا رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو،
اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرو، اپنا دین اسلام کے طور پر پیش کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا دین ہی قبول نہیں کرے گا، اور ایسا شخص خسارہ پا جائے گا. قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے. کوئی نہیں کہے گا میرا دین بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت. کہیں گے اسلام. اسلام وہی کہے گا جو دنیا میں بھی اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام اور مسلم سمجھتا ہوگا. اور تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے. اور مسند امام احمد میں ہے کہ وہ مردہ پوچھے گا کس مرد کی بات آپ کر رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے الذی بعث فیکم، اس مرد کی بات کر رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کے مبعوث کیا تھا. تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آئیں گے، ورنہ تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کے مبعوث کیا تھا اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ 2 نکاتی ایجنڈا. اور تیسرا نقطہ کیا ہے اس میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور دیکھو یہ جو امت وجود میں آئے گی، پھر یہ امت وجود میں آئی، پہلی کیا افراد کی تیاری ہوئی، اللہ کی اوبیڈینس کر کے، تقوی اختیار کر کے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر کے، پھر اس جماعت کو جوڑا گیا قرآن کے ذریعے. اب وہ جو جماعت وجود میں آئی ہے اس کے 3 کام آ رہے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم ایک ایسی جماعت بن جاؤ، یا تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے. یہ جماعت سے مراد وہ فرقہ یا آج کل کی پارٹیاں نہیں ہیں جو ایک فکر لے کے اٹھیں. یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور سب سے بڑی خیر قرآن، دعوت الی القرآن، کیونکہ وہ خود بھی قرآن پر جمع ہوئے تھے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اب وہ لوگوں کو بھی قرآن کے اوپر جمع کریں، کسی شخصیت پہ نہیں جمع کرنا. یہ بات سمجھ لیں. اور آج تو بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈرائی کیا نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے خلیفہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ بناتے تو 2 سال کے بعد تو انہوں نے بھی فوت ہی ہونا تھا، 13 سال کے بعد سیدنا عمر نے بھی تو شہید ہونا تھا، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان کی بھی شہادت ہونی تھی، 30 سال کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور خلافت راشدہ ختم، اور 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد آخری صحابی بھی سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1322 سال گزر چکے ہیں. قرآن زندہ آج موجود ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، برزخ میں، اللہ کی جنتوں میں. دنیا کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. تو تم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ، پہلا کام. دوسرا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کے کاموں کا حکم دو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو. میٹھی میٹھی دعوت نہیں کرنی کہ بس نیکی کا حکم دو، برائی سے نہ روکو، کیونکہ پھینٹی تو لگتی ہے. آپ اگر چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہیں کہ آج رات میں نے 100 نفل پڑھے، سارے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام کیا. اور آپ ساتھ وہ کھڑے ہو کے کہیں جی میں نے آج رات 100 نفل پڑھے، اور میں نے آج رات پہ کوئی نہ تو کوئی گانا سنا اور نہ کوئی میں نے فحاشی پہ مبنی فلم دیکھی، کہیں جی بہت اچھی بات ہے. اور جیسے ہی آپ کہیں گے نہ میں یہاں مارکیٹ میں گانے چلنے دوں گا، اور دیکھیں پھر آپ کو کیسے سامنے آ جاتے ہیں سارے، وہی تعریف کرنے والے ڈنڈے لے کے مارنے کے لیے آ جائیں گے. تو میٹھی میٹھی دعوت پیش کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگ خوش ہوں گے، آپ کو ہار بھی ڈالیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے نہ میں گانے سنوں گا نہ سننے دوں گا، تو پھر آپ دیکھیں کیا آپ کی پھینٹی لگتی ہے.
اگر کہ میں نہیں سننا لوگ ہیں بہت اچھی بات ہے جی، نہیں سننے چاہیے، لیکن اگر جیسے ہی ساتھ کہیں گے آپ کو بھی نہیں سننے دوں گا یا آپ کے ڈیک بھی نہیں چلنے دوں گا آپ کی دکان پہ، پھر دیکھ لیں کہ اخلاق کیسا ان کا لوگوں کا سامنے آئے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکنا ہے، واولئک هم المفلحون اس کے اوپر، اور یہی لوگ ہیں اصل میں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، ہم المفلحون، یہ بھی ہو سکتا تھا اولئک المفلحون وہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون کامیاب لوگ صرف یہی ہیں جو تین کام کریں گے، دعوت الی القرآن، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے ضرور روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں ضرور برا اس کو مانو، لیکن یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں ہے، کمزور ترین درجہ، بالکل باریک سی رسی کے ساتھ ایمان جڑا ہوا، تو کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے۔ کمزور درجہ تو کسی ٹائم بھی وہ تار ٹوٹ سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، جو لوگ برائی کو برائی نہیں کہتے ایک وقت آتا ہے خود برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ زبان سے کہتے رہتے ہیں تو آپ کا دل بھی مضبوط رہتا ہے کہ میں نے بھی یہ کام نہیں کرنا، جب آپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہوتی رہتی ہے برائی۔ آپ ڈرائیور کو کہنا چھوڑ دیں کہ بھائی یہ ٹیپ بند کرو، اس میں جو چلائے ہوئے ہیں گانے کہنا بند کر دیں، کچھ دنوں کے بعد آپ خود بھی گانے سننے شروع کر دیں گے، آپ کو برائی بھی نہیں لگے گی۔ جب آپ کہتے رہیں گے چاہے وہ بند کرے یا نہ کرے، آپ کے دل میں نفرت ضرور رہے گی۔ تو اصل میں کم ترین درجہ یہ ہونا چاہیے کہ زبان سے ضرور برائی کو برائی کہا جائے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ گونگے شیطان کامیاب نہیں ہوں گے، یہ گونگے شیطان ہیں جو خود اپنی نمازیں سیدھی کیے ہوئے ہیں، اپنی داڑھیاں سیدھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہیں، کسی کو برائی نہیں بتاتے کہ بھئی یہ آپ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک میں جا سکتا ہے، یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، آپ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو یہ بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ بالکل مختلف ہے، آپ اپنی نماز صحیح کریں۔ یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم خود بھی اس برائی کا شکار ہو جائیں گے، یا اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیں گے حق پر ہونے کے باوجود۔ اب کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے اس میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اے مسلمانوں مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، جنہوں نے فرقے بنائے، واختلفوا اور آپس میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کہ اللہ کی روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے فرقے بنائے اور آپس میں اختلاف کر کے گروہوں میں بٹے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف پیدا کیا۔ یہ دیکھ لیں، پہلے تو صرف منع کیا نا اللہ نے فرقے نہ بناؤ، اور یہاں بتایا کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کے لیے عذاب ہے۔ اب کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں آیا تھا، یہود و نصارہ کے بارے میں بتا کے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے اس طرح نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مسلمانوں تم اس طرح نہ ہو جانا، الَّذِينَ تَفَرَّقُوا جنہوں نے فرقے بنائے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ روشن دلائل کیا ہے قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اور اس کا ایپیکس قرآن میں وہ آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا وہ فرقے نہیں بنائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت والے دن، اس دن جبکہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ اسود عربی میں کہتے ہیں سیاہ کو، اجر اسود بھی کالا ہے اس لیے اس کو اجر اسود کہتے ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے قیامت والے دن، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے ایمان کو سمجھ لینے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ یعنی دل نے گواہی دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے، کتابوں سے بھی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن تم نے جان بوجھ کر ایمان قبول نہیں کیا، دل کے ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے کفر کیا، دل نے گواہی دے دی تھی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ اور یہ آج مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، جس کو قرآن سے آیت دکھا دی جائے، بخاری مسلم سے حدیث دکھا دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو پہلے کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور وہ اس کو نہیں مانتا، وہ بالکل یہی ہے اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، حدیث پیش کی جا رہی ہے اور اب مان ہی نہیں ہو۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ دل سے یہ بات مان لی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، اور اب تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو اب تمہارے بزرگ آڑے آگے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں بھائی، نہ تیرے بزرگوں کا دین نہ میرے بزرگوں کا دین، دین اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں، امتی ہونے میں تو ہم برابر ہیں، مرتبے میں برابر نہ صحیح، امتی ہونے میں تو برابر ہے، وہ بھی فالوور ہیں ہم بھی فالوور ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی کوئی نماز معاف نہیں تھی، مجھے بھی کوئی نماز معاف نہیں ہے، ان سے بھی قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، مجھ سے بھی 3 سوال ہونے ہیں، سیدنا علی سے بھی قیامت والے دن 5 سوال ہونے ہیں، مجھ سے بھی 5 سوال ہونے ہیں، امتی ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے اپنے ناموں کے اوپر کوئی فرقے بنائے، یا لوگوں کو کہا کہ ہماری اس طرح کی پیروی کر کے ہمارے ناموں کے اوپر فرقے بنانا شروع کر دو؟ کسی نے بھی، کوئی بھی صحیح، نہ امام حنیفہ نے، نہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ان بڑے بڑے بزرگان دین نے کوئی اپنے نام کے فرقے نہیں بنائے۔ یہ بعد کے لوگوں نے ان کے اوپر غلط چیزیں بہتان لگائی، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 1.75 بلین کرسچنز، 2.25 ارب کرسچن کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہوں، میں اللہ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، یہ ان کے ماننے والوں نے ان پر چیزیں غلط منسوخ کی ہیں۔ تو ان بزرگوں کو، جو پرانے بزرگ ہیں پہلے 300 سال کے، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، یہ بعد کے لوگوں نے ان کے اوپر غلط چیزیں اور بہتان لگا کر امت کو فرقوں میں بانٹا۔ تو فرمایا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو پھر عذاب کا اس بات پر جو تم نے انکار کیا تھا۔ کفر کا لفظی مطلب ہے انکار، یہ نہ سمجھے کفر کا مطلب ہے جارج بش یا کلنٹن، کفر کا مطلب انکار کر رہے ہیں۔ انکار 2 ہے، اپنے عقیدے سے انکار، ایک اپنے عمل سے انکار۔ مسلمان جو ہوگا نہ اپنے عقیدے سے انکار کرے گا قرآن و سنت کا، نہ اپنے عمل سے۔ اگر وہ مانتا ہے کہ قرآن بخاری مسلم حق ہے تو اس پہ عمل کرے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو عملی طور پر وہ کافر ہوگا، عقیدے میں مسلمان ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان لکیر نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان، لیکن عمل کفر والا ہے، عملی طور پر کافر ہے، عقیدے میں مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل میں کافر ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو جب تک یہ تمام چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، لہذا اہل سنت کی یہ جو تعریف ہے ایمان کی وہ یہ ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس پر قائم ہونا، تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اعمال نیک کرنا کتاب و سنت کے مطابق۔ یہ 3 چیزیں ایڈ ہوں گی تو ایمان بنے گا۔ ایمان کی تعریف ہی آدھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں جی اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ تیسری شرط بھی ہے اپنے اعمال کے ذریعے اظہار۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے، تو نماز کوئی تصدیق تو نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو تب ہوگا نا کہ دل میں نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار 2 بندوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا تھا. کئی لوگ اس کو منافق نہ سمجھنا شروع کر دیں نماز گھر پڑھنے کی وجہ سے. بیمار آدمی 2 بندوں کے سہارے سے, میرا خیال ہے ہم تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ ہم کسی کا سہارا لے کے مسجد میں گئے ہوں. اس سے نزلہ زکام کے اوپر ہی ڈاکٹر صاحب منع کر دیتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں. نہ ڈاکٹر نے خود نماز پڑھنی ہے نہ کسی کو پڑھنے دینی ہے. یہ وضو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, روزہ چھوڑ دیں جی. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا تھا ہمیں منافق نہ سمجھا جانے لگے. تو 2 بندوں کے سہارے سے بھی اگر کوئی چل سکتا تو چل کے آگے مسجد میں نماز ادا کرتا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ يَبَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ, وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے, ففی رحمت اللہ, وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ کی رحمت ایسی سٹارٹ ہوگی کہ جیسے صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا, تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے امت تک. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر, جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں فرماتا. یہ لوگ خود اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.